جی، تو ہم لوگوں نے کل کہاں تک پڑھا تھا؟ ایام معدودہ تک پڑھا تھا نا؟ جی 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 تو آگے چلیے. یوم معدودات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کہہ دیجئے، پوچھئے کیا تم ہاں، نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ کے پاس کوئی عہد بنا رکھا ہے. اتخذتم کس باب سے ہے؟ کوئی بولے. اتخذتم افتعال. باب افتعال سے. تو افتعال میں زیر ہوتا ہے نا، تو اس پر زبر کیوں ہے؟ صحیح کہا آپ نے، افتعال سے ہے. اصلاً جو ہے اتخذتم تھا. اتخذتم، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اتخذتم، اتخذتم تھا، اس پر حمزہ استفہام کا داخل کیا. اور اتخذتم کیوں تھا؟ اس لیے کہ افتعال وغیرہ سے جتنے ہیں یہ ساکن الاول ہیں، پہلا حرف ساکن ہے، پڑھ نہیں سکتے، اس وجہ سے حمزہ وصل لگتا ہے ان سب میں. افعال کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے افتعالا، استفعلا، انفعالا، افعال اللہ وغیرہ، یہ سب میں حمزہ وصل ہے. اور پہلا حرف کیونکہ ساکن تھا اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے حمزہ وصل بڑھاتے ہیں. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ وصل سے پہلے کوئی دوسرا حرف آ جائے تو پھر حمزہ وصل پڑھتے نہیں. اتخذتم تھا، اور جب آ گیا تو اب اتخذتم کا حمزہ پڑھا نہیں جائے گا، ہے نا. اب ہو گیا اتخذتم، اب یہ اتخذتم ہو گیا. حمزہ وصل افتعال کا، اتخذہ کا، وہ پڑھا نہیں جائے گا، ہے نا. اتخذتم میں اتخذتم کا حمزہ حذف کر دیا. یہی قاعدہ ہے کہ جب اس کے پہلے کوئی حرف آ جائے تو اس سے ملا دیں گے. اب حمزہ کی ضرورت ہی نہیں رہی حمزہ وصل کی، ٹھیک ہے نا. باب افتعال سے ہے. مادہ کیا ہے؟ حمزہ خا زال. جی. اور اتحدتم کا مادہ کیا ہے؟ اتفقتم، اتحدتم، وہاں واو ہا دال ہے، واو فا، فا قاف ہے. بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی شکل ہے نا؟ ایک جیسی شکل ہے. حمزہ خزال افتعال سے اتخذا، اتخذا عمل کر اتخذا ہو گیا. اللہ سے کوئی عہد تم نے لے رکھا ہے، اللہ کے پاس کوئی عہد بنا رکھا ہے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہے نا. اس بات کا اللہ کے پاس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ، اللہ کی کتاب میں کیا تم نے یاد بنا رکھا ہے؟ اللہ کی کتاب میں کوئی ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ معافی دے دی ہے. اللہ کے پاس عہد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عہد معلوم ہوگا ہم کو اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے نبیوں کے ذریعے. جی چلیے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اللہ جی، تعالیٰ اپنے عہد کی مخالفت ہرگز نہیں کرتا، عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہیں نہیں کرے گا. لن نہیں یفعل کرے. مسلم کو داخل ہوتا ہے نا. لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا. لن تمسنا النار، آگ نہیں چھوتی ہے، نہیں ہرگز نہیں چھوئے گی. فلن یخلف اللہ، خلف کے پیچھے ہوتا ہے نا.
اسی سے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب میں غیر مفہوم ہے. خلفہ کسی کے پیچھے آنا، خلیفہ کسی کے بعد آنے والا. تو اخلفہ کا مطلب ہوا کسی چیز کو پیچھے ڈالنا. اخلف اللہ الوعدہ یا العہدہ کے معنی ہوئے اللہ اپنے عہد کو اس نے پیچھے ڈالا، پیچھے کر دیا. پیچھے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عہد کی خلاف ورزی کرنا، عہد پورا نہ کرنا. تو اللہ ہرگز اپنے عہد کو پیچھے نہیں ڈالے گا، یعنی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اپنے عہد کو پورا کرے گا. فَلَن يُخْلِفَ، فَلَن يُخْلِفَ میں جو یہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں شرط کا مفہوم ہے نا، شرط کا مفہوم ہے. یعنی اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہے، اگر اللہ نے اپنی کتاب میں تم سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے اس طرح کا، تو اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اپنے عہد کو پیچھے نہیں ڈالے گا. یہ شرط کے جواب میں فے ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آگے چلیے. ام اتنی بڑی تقول بات کر رہے ہو کہ لن تمسن النار، یہ جو ہے کیا اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ اگر عہد لیا ہے تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، طے ہے یہ بات. لیکن کیا لیا ہے؟ یہ سوال کیا ہے. اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. ہاں کیا تم جی. اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اعلیٰ اعلیٰ کے معنی کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا. اللہ کی طرف تم وہ بات، اللہ سے وہ بات تم منسوب کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے. کا مطلب کیا ہے؟ جس کا تمہیں علم نہیں، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. لن تمسن النار، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. تو ایسی بات کر رہے ہو. ہم جو ہے چاہیں تو یا کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، استفہام کے مقابلے میں آتا ہے. اور ایک ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ام آتا ہے بلکہ کے معنی میں، یہ ام منقطع ہوتا ہے. آیت نمبر 74 میں آیا تھا نا، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے مانند ہو گئے ہیں. اس کے بعد سے کہا او اشد قسوہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ یا پتھروں سے زیادہ اللہ کو شبہ ہے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. دیکھیے ام منقطع جو ہوتا ہے نا، پہلے ایک بات کہی جاتی ہے، پھر اس بات کو خلاف ایک دوسری بات کہی جاتی ہے. جیسے ہم نے دور سے دیکھا کسی کو تو ہم نے کہا کہ انہو زید ہے، زید ہے وہ. قریب آیا تو ہم نے کہا ام خالد، ام انہو خالد. ام کا مطلب یہ ہے کہ یہ منقطع ہوتا ہے بلکہ وہ خالد ہے. ام منقطع جو ہوتا ہے بل اور دونوں کے ساتھ آتا ہے، بلکہ کیا، بلکہ کیا وہ خالد ہے. تو بل اور کے ساتھ بلکہ کیا. لیکن کبھی کبھی صرف بل کے معنی میں آتا ہے کے بغیر، یعنی ایک بات پورے وثوق سے کہی جاتی ہے، نہیں نہیں وہ زید نہیں ہے بلکہ وہ خالد ہے. پہلے ایک بات کہی تھی، اس کی گویا اس کو ختم کر کے اس کے بارے میں اس کی ایک طرح سے نفی ہو جاتی ہے اور پھر یہ دوسری بات کہی جاتی. ایسے ہی ہے کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ،
वो पत्थरों की तरह से हैं। पहले ये कहा, फिर कहा कि नहीं, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हैं। बातें कहने का एक अंदाज होता है। इसी तरह से यहाँ अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, वो शक्ल भी बन सकती है, या अल्लाह के पास कोई अहद बना रखा है, या तुम अल्लाह की तरफ वो बात मंसूब कर रहे हो जो तुम नहीं जानते ना। तो ये अल्लाह ताला को कोई शुबा तो है नहीं, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है कि हम को मुनक़तिया बनाए और बल के माना में लें। पहले एक सवाल किया उनसे, जाहिर है कि अहद का कोई सवाल नहीं है, अल्लाह ताला को शक थोड़ी है, बल्कि सही बात क्या है कि तुम अल्लाह की तरफ वो तोहमत लगा रहे हो जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं। अल्लाह के पास, अल्लाह अल्लाह की तरफ तुम वो बात मंसूब कर रहे हो जिसको तुम नहीं जानते हैं, जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, कोई सनद नहीं, कोई तुम सबूत नहीं पेश कर सकते अपनी बात को साबित करने के लिए। ठीक है ना? हाँ, चलिए, जी बात वाज़ेह है ना? जी ये इस अम को मुनक़तिया बोलते हैं। अब बिल्कुल अम, वाज़ेह हो गई, जी वाज़ेह है, कोई दिक्कत जी, चलिए आगे। जी जी। बला मन कसब सय्यतन व हातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जी, बल्कि बला हरगिज नहीं, है, क्या किया तर्जुमा? हरगिज नहीं बल्कि जो बला बुरी, हरगिज़ कहाँ से निकाला? बल्कि बला माने बल के भी नहीं, बल थोड़ी है, बल नहीं है, ये जो है बला है। बला भी हर्फ जवाब है, और ये जो आता है वो अ, पीछे की बात की एक तरह से तरदीद और नफी के लिए आता है। आज लोग तो कहते हैं कि मुस्बत जवाब के लिए आता है भला। मुस्बत और यानी उसमें मुस्बत वो जवाब होता है, जवाब मुस्बत होता है, चाहे सवाल उसके पहले बात मनफी हो या मुस्बत हो, दोनों का। क्या जैद खड़ा हुआ? क्यों नहीं जैद खड़ा हुआ? क्या जैद नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं नहीं खड़ा हुआ? दोनों के जवाब जो है मुस्बत ही में जा रहा है, लेकिन उसके पहले नफी जो है, यानी नफी हो या इस्बात, दोनों सूरतों में ये पला का एक वो मफहूम होता है। मैंने बताया ना, अकाम जैदुन पला, क्या जैद खड़ा हो गया? क्यों नहीं खड़ा हो गया? मतलब अमा खड़ा हो काम जैद, क्या जैद खड़ा नहीं हुआ? तो बला, क्यों नहीं, यानी खड़ा नहीं हुआ, जैसा है अकाम जैदुन, अमा काम जैद, क्या जैद खड़ा नहीं हुआ? क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये मतलब होगा। आपको ये जैसे कि हम चीज, लोग पढ़ते हाँ हैं कि बिल्कुल, हम लोग को पढ़ाया गया था कि अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ये जब आप आयत पढ़ें, आप कहें हाँ, तो उसका मतलब क्या है भला? कहिए, यानी क्यों नहीं, अल्लाह हाकिम है, सबसे बड़ा हाकिम है ना? तो ये हरफ जवाब होता है क्या का जवाब वैसे। आपको देना है, तो हाँ, उसी वक्त से मैंने कि जवाब ये है। हाँ, तो तो ये जो है
حرف جواب ہے، اور ہر ہوں لغت میں مل جائے گا آپ کے پاس، اگر اب صرف مصباح ہے تو اس میں مل جائے گا، ہر لغت میں بلا مل جائے گا آپ کو۔ بلا یہ کس کا جواب ہے؟ سوال ضروری نہیں ہے، سوال ہو یا سوال کے بغیر بات، اچھا دونوں اچھا صورتوں میں جواب آتا ہے۔ یہ جواب ہے وقالو لن تمسن النار کا، اچھا ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کا جواب بیچ میں سے لے آئے ان کے یعنی یعنی بتانے کے لیے کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، غلط جھوٹ بات منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف۔ اب اس کا جواب دیا ہے لن تمسن النار کا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اس کا جواب دیا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، تمہیں جہنم کی آگ ضرور چھوئے گی، تم جہنم سے لازماً دو چار ہوگے، تم جہنم سے لازماً دو چار ہوگے، لن تمسن النار کا جواب ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے مراد قوم اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، تمام کی طرف سے بات ہو رہی، پوری قوم کی، یہ خاص قوم سے تعلق ہے۔ اس کا جواب دیا کہ کیوں نہیں چھوئے گی، ضرور چھوئے گی، بلا ہاں کیوں نہیں، بریکٹ میں تمہیں ضرور چھوئے گی۔ لازماً چھوئے گی، جیسے لن تمسن النار، نار بہت زور دے کر ہے نا، ویسے ہی اگر وہاں کھولیں گے تو ہوگا کہ لتمسنکم النار، تم ضرور جہنم سے دو چار ہوگے، کیوں نہیں چھوئے؟ جی چلیے ہاں ہاں ہاں، انہیں ضرور چھوئے گی، جنہوں ہاں نے ہاں کیوں نہیں، اس کا ترجمہ ہاں کیجیے، کیوں نہیں، جی ہاں کیوں نہیں، یعنی کہ ہاں کیوں نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں کا مطلب یہ ہے کہ لازماً چھوئے گی، کیوں نہیں ہوں، چھوئے گی، لازماً چھوئے گی، جہنم سے دو چار ہوگے تم جی من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جنہوں نے گناہ کا کام کیا ہے، کسبہ مانے کمانا ہوتا ہے نا، گناہ کمانا، اور ہاں اب کمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی فائدے کی چیز، نفع کی چیز، مفید چیز کو حاصل کرنا گناہ ہے نا، کیا ہے۔ تو وہ اسی کو کمانا بولتے ہیں، لیکن سیاح کوئی مفید چیز تو ہے نہیں، استہزان بول رہے ہیں، جیسے اوپر تھا وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو کمائی یہ کر رہے ہیں، جو مال حرام یہ حاصل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے بڑی تباہی اور ہلاکت ہے، یکسبون استہزان لائے ہیں کمانے کے لیے، تو یہ کمائی تو ہے نہیں، تو سراسر ان کے لیے مصیبت ہے، نقصان دہ چیز ہے، بلا کیوں نہیں، جو لوگ بھی، کیونکہ آگے اولائے کا جمع آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں بھی ترجمہ جمع ہی کا کیجیے، من لفظ واحد جمع ہے، ایک ہی جملے میں لفظ کی رعایت کر کے کبھی ضمیر اور اشارات آ جاتے ہیں، اور پھر اسی جملے میں معنی کا مفہوم کا خیال کر کے جمع کا صیغہ آ جاتا ہے، کیوں نہیں، جو لوگ بھی، جو لوگ بھی گناہ کیے ہیں اور ان کے گناہوں میں، کمائی ہے، کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے نا، وہ اور ان کے احاطہ
خطیئتہ، اور احاطہ ان میں کے نے گھیرنا، گھیر لیا ہے، گھیر، جی، جس کو گھیرتے ہیں اور اس ان کا کو بے، گھیر لیا ہے، ہاں، اور ان کو گھیر لیا ہے، خطیئتہ، وہی لوگ خطیئتہ، خطیہ بنے ان کا قصور، ان کا گناہ، ان کا قصور. ان کا گناہ. کے گناہ. دیکھیے ابھی پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، اس کی جمع وہاں بتایا تھا میں نے کہ خطیہ کی جمع ہے، آیت نمبر 59، ہاں 59 میں، نہیں وہ جو ہے 68، 58 میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور سورہ اعراف میں خطیاتکم آیا ہے، دونوں خطیہ کی جمع ہے. خطیہ وہ گناہ جو بالقصد بالارادہ ہو، نا؟ وہ گناہ جو بالقصد اور بالارادہ ہو. میں نے سورہ قصص پڑھاتے ہوئے خطا اور اخطاء کا فرق واضح کیا تھا، اس بحث کو سورہ قصص کے شروع ہی میں، جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کو صندوق سے نکال لیا دریا سے، تو ہے کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. جی، یہ جان بوجھ کر جو گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی، اس کے لیے آ رہا ہے خطیہ. تو اگر غلطی سے کوئی کام ہو گیا، ہم تیر چلا رہے تھے ہرن پر، ہرن کے بجائے کسی انسان کو وہ تیر لگ گیا، تو وہ بالقصد وہ غلطی نہیں ہوئی نا، وہ دھوکے سے ہو گئی. جی، خطیہ بالارادہ. پھر اس کے گناہ نے، اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ برائی کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے وہ اپنی کی برائیوں کی لپیٹ میں آ گیا، ہر طرف برائی ہی برائی، یعنی اس کا دل بالکل سیاہ ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آخر تک توبہ نہیں کی. جس نے کوئی برائی کی اور اس کی برائی، اس کی غلطی نے، اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا. مطلب یہ احاطہ کر لینے کا مطلب ہے کہ آخر تک وہ یہی گناہ کرتا رہا جس اور رہا. توبہ نہیں کی، اسی حال میں مر گیا. اولئک اصحاب النار، وہی تو لوگ جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں، وہی لوگ جہنمی ہیں. جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم کی آگ کی صحبت اٹھائیں گے، آگ کی صحبت اٹھائیں گے. یعنی جہنم والے، ٹھیک ترجمہ کیا آپ نے. صاحبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ رہنا، کسی کی صحبت اختیار کرنا، صاحب، اصحاب ہے کسی کے ساتھ رہنے والا. اس لفظ کے اندر خود یہ مفہوم ہے کہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کے ساتھ ہی رہیں گے. یہ اس میں اس لفظ کے اندر بھی ایک طرح سے خلود کا مفہوم ہے. آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس میں ہمیشہ رہیں گے، اسی جہنم میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. دیکھیے سیاح سے یہاں اس سیاق میں کیا مراد؟ لفظ عام رکھا ہے، لیکن جو ان کی نمایاں خرابی ہے، جس کا ذکر چل رہا ہے مسلسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئیوں کو مٹانا،
چھپانا ہے نا، کتمان کرنا. آپ وہ نبی نہیں ہیں، اور نبی پر اور قرآن پر ایمان نہ لانا جانتے بوجھتے لفظ تو عام ہے، جو کوئی بھی کوئی شخص برائی کرے گا ہر برائی کے لیے آئے گا یہ. لیکن یہاں پر جس سیاق میں بات ہو رہی اس سیاق میں نبی پر اور قرآن پر ایمان نہ لانا اور اس پر اصرار کرنا. بھی اوپر ان کے جرائم بتائے گئے کہ یہ جو ہے توریت کے حامل ہیں اور توریت میں یہ تحریف کرتے ہیں، پورا کرتے رہے ہیں، پوری ان کی تاریخ ہے، اور کس طرح سے یہ شرارت کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر. بس وہ خوشکن لذیذ خواب دیکھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اپنا غلط فتویٰ لوگوں کی خواہش کے مطابق دے کر دنیا کماتے ہیں. تو یہ سب گناہ ہے نا. یہ جو ہے یہ لوگ جو ایسی وہ کریں گے، یہ سیاح سے مراد یعنی اسی برائی میں کفر پر اصرار میں پوری زندگی بیت گئی، توبہ کی توفیق نہیں ملی، زندگی بھر اسی گناہ میں ملوث رہے آخر تک، تو پھر ایسے لوگ جہنم ہی میں جائیں گے. فَأُولَٰئِکَ لائے اور اس میں وہ ہے یہ لوگ، ایسے لوگ جہنم والے ہیں. دیکھیے الفاظ عام ہیں، من کسبہ جو بھی ہو ایک اصول ہے، اصولی انداز میں بات ہو رہی ہے، لیکن جس سیاق میں بات ہوتی ہے وہاں کچھ اس موقع پہ کچھ خاص لوگ مراد ہوتے ہیں. یہاں بھی یہی یہود مراد ہیں، سب سے پہلے انہی کی جانب اشارہ ہے. تم کہتے ہو کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہمارا یہ ضابطہ ہے من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دیکھیے اب یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ کے کبیرہ گناہ. سیئہ میں کیا ہے؟ سیئہ میں کوئی شخص بھی چھوٹا چھوٹا گناہ کرتا رہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. تو عائشہ سے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مفہوم کی روایت ہے کہ یا کہ وہ محقرات الذنوب، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے حقیر معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچ کر رہنا. فإن لها من اللہ طالبہ او کما قال. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب چیزوں کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا. اب ایک تو ہے بھائی کچھ موٹے موٹے گناہ ہیں کبائر، لیکن چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے اگر جان بوجھ کر مسلسل کیا جائے. ایک چھوٹی سی چیز برائی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اپنے باس کو، اپنے بڑے کو آپ چڑھانے کے لیے بار بار کریں تو وہ سخت ہو جائے گی، بڑی چیز ہو جائے گی. اور یہاں تو خیر وہ لفظ عام رکھا ہے، لیکن ایک خاص سیاق میں نبی پر ایمان نہیں لانا اور توریت کی پیشن گوئیوں کو چھپانا اور کتمان کرنا اور تعریف کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. اور جو بھی دنیا کا کوئی آدمی ہو، کسی گروہ سے تعلق ہو، بات اصولی انداز میں ہے، لیکن یہاں سنانا ان کو ہے جو جن کا دعویٰ ہے کہ لن تمسنا النار. دیکھیے آپ ذرا سا نکالیے اعراف 156 آیت، پھر سے اس کے پہلے بھی نکلوا چکا ہوں تاکہ مفہوم اور واضح ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 نمائندوں کو لے کر طور پر اجتماعی توبہ کے لیے گئے ہیں. اس موقع پر زلزلہ آیا ہے. حضرت موسیٰ نے بڑی رقت کے ساتھ دعا کی ہے
کہ ہم کو تو ہلاک کر دے گا؟ ہیں؟ اور ان لوگوں کے جرم کی وجہ سے جنہوں نے جو ہمارے نالائق لوگ بیوقوف لوگ تھے انہوں نے کیا تھا. یہ جو لوگ گئے ہیں نیک لوگ ہیں، دعا کی ہے، اس کے بعد سے پھر دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے عذابی اصیب بہی من اشاء، میرا عذاب تو اسے پہنچے گا جسے میں چاہوں گا، جو اس کا یعنی سزاوار ہوگا. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اب آگے فساکتبھا، لیکن میں اس رحمت کو لکھ رکھوں گا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پہ ایمان رکھیں گے. اب اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے 157 میں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی اس رسول نبی امی کا اتباع کریں گے جس کے بارے میں وہ اپنی کتاب توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ رحمت ان کو ملے گی جو اس رسول کی پیروی کرے گا، اس پر ایمان لائے گا. رحمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس کا حصہ ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے گا جانتے بوجھتے تو اس کا اس رحمت میں کوئی حصہ نہیں، بلکہ عذابی اصیب بہ من اشاء ہے. وہ اس رحمت سے محروم رہے گا، وہ عذاب سے دوچار ہوگا. یہاں یہود کے سیاق میں یہ بات آئی ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا تھا. 70 نمائندے جب گئے تھے اس موقع پر موسیٰ کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مبہم نہیں رکھا تھا، کھول کر بتایا تھا. تو اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے. اب آپ اس کے بعد نکالیے بقرہ، یہی سورہ 161 اور 62. نکل گیا؟ بلکہ 59 دیکھیے، 159 60 61 62 نکالا جی سورہ بقرہ. یہاں پر دیکھیے تحویل قبلہ ہو چکی، نئی امت کا اعلان ہو گیا، امامت ان کو مل گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر کے کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ جو بینات اور ہدایت کی چیز ہم نے اتاری ہے اس کو جو لوگ چھپائیں گے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بالکل واضح کر دیا ہے. اس کو جو لوگ چھپائیں گے وہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے، بالکل واضح ہے، کھلی ہوئی ہے. اس کو جو لوگ چھپائیں گے اولئک لعنہم اللہ، اللہ کی ایسے لوگوں کو پھٹکار ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اس کے بعد پھر کہا الا الذین تابوا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، اب تک جو کتمان کرتے رہے ہیں، تحریف کرتے رہے ہیں، چھپاتے رہے ہیں، اب سے جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنے رویے کی اصلاح کریں، وبینوا، اور لوگوں کے سامنے صاف صاف آشکار انداز میں گواہی دیں، بات رکھیں کیا صحیح ہے، تو فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کو میں معاف کر دوں گا.
میں 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 ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ پھر آگے دیکھیے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے۔ کفر کیا کا مطلب کیا ہے اس سیاق میں؟ اس نبی، آخری نبی کے انکار پر، آخری کتاب کے انکار پر گویا اڑ گئے، اصرار کیا۔ لفظ عام ہے، جو بھی ہے، جو بھی لوگ کفر کریں اور اسی حال میں، کفر کی حالت میں موت ہو جائے۔ لیکن یہاں پر اس خاص سیاق میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کا انکار کیا، اس کی رسالت کا انکار کیا۔ یہ لوگ چھپا رہے ہیں، جو لوگ کفر پر اڑے رہے، ہے نا، اور اسی حالت میں موت ہو گئی، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس، ان لوگوں کے اوپر، دیکھیے اولئک پھر علیہم، ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی یا سارے انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں، اسی لعنت میں، لعنت کا جو نتیجہ ہے سزا جہنم، اس میں ہمیشہ پڑے رہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے اسی کو وہاں کہا گیا ہے، بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، تو جو لوگ کسی برائی کا ارتکاب کریں گے، بات لفظ کو عام رکھا ہے، اور ان کی وہ برائی ان کا احاطہ کر لے گی، تو یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہی لوگ جنت والے ہیں، جنت میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں، من کسب سیئۃ کے مقابلے میں، جہنمی لوگوں کے مقابلے میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور جن جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا ہے، یعنی اللہ کے تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، ہے نا، اس پر ایمان لائے صحیح معنوں میں، وعامل الصالحات، اور موضوع مناسب عمل کیے، عملو الاعمال الصالحات، یہ لوگ جنت کے ساتھی ہیں، جنت کی صحبت انہیں ملے گی، جنت میں رہیں گے، جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہے نا۔ یہ دیکھیے یہاں پر ایک تو ان کا جواب دے دیا، اور اس کے بعد پھر اصول بھی بتا دیا، جنت میں جانے کا کیا ضابطہ ہے اور دوزخ میں جانے کا کیا ضابطہ ہے۔ دیکھیے اس کے پہلے آیت نمبر 62 میں جو آیت آئی تھی، چاہے کھول لیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد ہے یہاں میں نے کیا بتایا تھا؟ بنی اسرائیل کے، یہود کے جرائم گنانے کے بعد یہ آیت آئی تھی کہ ان کی یہ کارستانیاں ہیں، یہ اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا عملاً انکار کرتے رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کو جو ہے ناحق قتل کرتے رہے ہیں، خدا کی نافرمانی اور اس میں حد سے گزرنا، یہ ان کا شیوا رہا ہے۔ اوپر کچھ مثالیں ہیں، پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جنت ہمارے لیے مختص ہے، ریزرو ہے، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا۔
تو وہ ان کے اس ذہن کو سامنے رکھ کر یہاں یہ بات بتائی گئی کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ بس جنت تمہارے لیے ہے، تو جنت کسی گروہ سے اور کسی نسل سے وابستہ ہونے سے نہیں ملنے والی ہے۔ ہاں، جو اہل ایمان، جو نئی امت پیدا ہو رہی ہے وہ، اور یہود نصارہ صابئین، جس گروہ سے بھی تعلق ہو، اگر وہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر عمل صالح کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے نجات ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت کی تعبیر ان کا اجر ایسے لوگوں کو ملے گا، خالی خواب دیکھنے سے نہیں ہوگا۔ تو جس موقع پر یہاں یہ آیت آئی ہے، اس دوسرے سلسلہ کلام کے آخر میں، پھر اسی موقع پر یہ آیت ہے، بلا من کسب سیئتم واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سب ان کی کارستانیاں ہیں، اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ دوزخ کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی اور جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ہمارا اصول یہ ہے، من کسب سیئتم واحاطت بہ، جو شخص بھی برائی کرے گا نا، تو اور زندگی بھر کرتا رہا، اڑا رہا اس پر، تو پھر جہنم میں جانا ہے۔ اور اس میں خاص طریقے سے نبی کو نہ ماننا، اس کو نہ ماننا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ حق کو قبول کر لیں، عمل صالح کریں، اللہ اور یوم آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان ہو، تو جنت ان کے لیے ہے۔ یعنی جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا کسی خاص نسل، گروہ، جماعت سے تعلق پر موقوف نہیں ہے، کسی خاص گروہ سے وابستگی کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، اور کسی خاص گروہ سے وابستگی کی وجہ سے دوزخ سے نہیں بچ سکے گا انسان۔ تو جس موقع پر وہاں وہ آیت آئی تھی خاتمے پر ایک خاص ٹکڑے کے، ویسے ہی یہاں ایک خاص ٹکڑے کے بعد یہ آیت اسی یعنی اس میں آئی ہے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ آگے پھر مزید نقض عہد کی باتیں ہو رہی ہیں، نقض عہد کو توڑنے والی، تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کل پڑھیں گے، آج نہیں، آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ کہنا ہو، سوال کرنا ہو، پوچھنا ہو، تو وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ احاطت بہی خطیت ہو جو آپ نے بتایا، ذرا سا ایک بار اور اس کو ریپیٹ کر جی، دیتے۔ اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی زندگی بھر وہی گناہ کرتا رہا اور اسی حالت میں موت ہو گئی، توبہ نہیں کی اس نے، اسی پر اڑا رہا، تو پھر جہنم ہے۔ لیکن برائی کرنے کے بعد سے، جیسے وہاں میں نے سورہ بقرہ ہی میں بتایا نا کہ بھائی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی توبہ کر لیں تو مجھے اور صحیح بات بتائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ گویا کہ اب مسلسل یہ لوگ کر رہے ہیں اور باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں بتایا کہ جو بھی ایسا ہوگا جہنم میں تو جانا ہے اس کو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا لن تمسنا النار۔ کس بنیاد پر جزاک کہتا ہے؟ یہ بات ان سے کہی گئی ہے لیکن ہم پر پورے طور پر لاگو ہو رہی ہے، ہم کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے نا۔ ہم بھی گویا کہ اس طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی
اور کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے تو پھر ختم کریں گے. کل کون پڑھ رہا ہے؟ جی فرحہ بتائیں. فرحہ فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پڑھ لوں گی مولانا صاحب پر انشاءاللہ. کون بول رہا ہے؟ غزالہ. غزالہ. بہت اچھی بات ہے بھائی، ماشاء اللہ. غزالہ ٹھیک ہے، پڑھیے گا آپ انشاءاللہ. نکھت تمہاری کلاس فیلو ہے نا؟ غزالہ کی کلاس فیلو ہے نکھت؟ جی جی ہاں میری کلاس فیلو. ہاں. اور اپنی سہیلیوں کو جوڑو نا تم لوگ. میں نکھت عارفت کو تو میں ہی چھوڑوں. اچھا اچھا اچھا. اور بھی ہیں لوگ ہے نا؟ جی اور آج بھی ہیں انشاءاللہ. اور یہ بھی ہیں دلشاد انشاءاللہ بہت. دلشاد جو ہے آتی ہیں بھول جاتی ہیں یا مشغولیت رہتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. دلشاد کو بھی فون کروں گی. ہاں ہاں وہ بھی تو میری کلاس فیلو ہے نا. ہاں 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 ہاں. جی اور بھی سوچ لو، تمہاری اور بھی کلاس فیلو بہت سے ہیں. ہاں خالدہ بھی کہاں غائب رہتی ہیں. ہاں ہاں تو کہتی ہیں کہ بڑی مشغولیت ہے، یہ ہے وہ ہے، اسی میں ہاں تو. ایسے بھی. ہاں خالدہ بھی کہاں رہتی. ٹھیک ہے بھائی. اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا شاید. کسی نے کچھ کہنا چاہا تو ہم غزالہ سے بات کرنے لگے. علیہ السلام. تبسم کیا کہہ رہی ہیں؟ جیسے جو یہ کتمان والی بات ہے، ہاں تو ہم لوگ جو ہے دعوت و تبلیغ کرتے وقت جو ہے جیسے کچھ جگہوں پر جو مسلمان جس شرک میں مبتلا ہیں، شروعات میں اس کا ذکر نہیں کرتے، اب کرتے ہیں تو مطلب حکمتاً نہیں کرتے کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے پہلے ہی. تو یہ جو ہے درست ہے یا کتمان میں ہی آئے گا؟ بھائی ہم جیسے کو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ہمیں پتا ہے، لیکن ہم ہاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہیں کیونکہ لوگ اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ہاں مطلب اور پھر بعد میں جب لوگ قریب آتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ان کو شرک کے بارے میں، ہاں. تو یہ کتمان میں نہیں نہ آئے گا؟ یہ دیکھیے، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، کب کیا کہنا ہے. دوسرے یہ کہ ہم کو جو ہے نا قرآن سے جوڑنا چاہیے لوگوں کو. ہم ایک ایک شرک کی اتنی قسمیں ہیں کہ ایک ایک کانٹے کو ہم کہاں تک چنیں گے. تو اگر ان کانٹوں ہی پر ہم وہ کرنے لگیں تو وہ ہمارا سارا وقت چلا جائے گا. اس لیے اصل سے جوڑنا چاہیے، توحید کو پیش کرنا چاہیے. توحید ہے کیا؟ ابھی کہاں سے؟ قرآن سے معلوم ہوگا. قرآن کا درس دینا چاہیے. آہستہ آہستہ قرآن صحیح کر دے گا. شرک کی تمام جو ہے قسمیں آ جائیں گی. جب یہ بات لوگوں سے کہی جائے گی، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زندگی و موت اسی کے ہاتھ میں، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں. بیماری سے اچھا کر دینا، شفا دینا اسی کے ہاتھ میں. وہی کھلاتا پلاتا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب تو ہم نے ساری بات کہہ دی. کوئی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی دوسرے سے امید نہیں رکھنی چاہیے، کسی دوسرے سے ڈرنا نہیں چاہیے. اب حضرت ابراہیم نے جو مختلف تقریریں کی ہیں یا شرک کے خلاف جو قرآن میں ہے، تو وہ جو ہے اس کو کہے آدمی، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور اس کو لوگ برا بھی نہیں مانیں گے. بھائی شرک تو یہ بھی ہے کہ اپنی خواہش کو اپنے معبود بنا لیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تو اپنی خواہش کو بھی معبود بنانا یہ گویا شرک ہے. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر آنکھ بن کر کے اپنے بڑوں کے پیچھے بھاگنا، یہی تو شرک ہے. یہود و نصارہ پر یہی الزام لگایا تھا نا. قرآن نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے بالمقابل رب بنا لیا ہے. کسی صحابی نے پوچھا کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو تم کو جو کہتے تھے تم کو تمہارے احبار اور رہبان، اللہ کی کتاب سے بے نیاز ہو کر اور اس کو دیکھے بغیر تم لوگ گویا کہ ان کو مانتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، ہے نا؟ تو یہی تو رب بنانا ہے. تو یہ قرآن کے حوالے سے اس طرح کی بات آئے گی تو آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوں گی. لیکن اگر ہم پہلے ہی بات کہنے کا انداز حکمت چاہیے نا. مزار پر مت جاؤ، یہیں سے بات شروع کریں اگر ہم، تو پھر یہیں سے معاملہ وہ حکمت کے خلاف بات ہوگی. اللہ کو پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ خالی یہ نہیں جاننا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات برادری کا کوئی نہیں. اللہ پر، اس کی ذات اور صفات، اس کے حقوق اور اختیارات، سب پر ایمان لانا ہے. اور اس کو بتانا ہوگا اللہ پر. اللہ ایک ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ کیسا ہے؟ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے. آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مدبر و منتظم وہی ہے. اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. اور پھر اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لے آئیے. کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. اے فاطمہ عمل کر لو، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ عمل کر لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا کل قیامت کے دن. یہاں تو مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، لینا ہے لے لو. تو حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرے آدمی. اور ہر جگہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون چیز زیادہ بڑی برائی ہے، اس کو پہلے ذکر کرے. شرک کی بنیاد پہ کلہاڑا چلائے، توحید کو واضح کرے. اب قرآن پڑھنے کی طرف راغب کرے انسان، تو آہستہ آہستہ قرآن خود اصلاح کرتا جائے گا. سورہ فاتحہ سے شروعات کرتے ہیں، توحید بتاتے ہیں، لیکن ہاں شرک نہیں بتاتے تھے، اب شرک بھی بتاتے ہیں. ہاں تو سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم اور ضالین میں جو کچھ ہے اس کو واضح کریں گے تو آ جائے گا شرک. نصارہ کی گمراہی کیا ہے، یہود کی گمراہی کیا ہے، اس کو جب واضح کریں گے تو شرک وہ آ جائے گا، شرک پر گفتگو ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہ اگر قاعدے سے وضاحت کر دیں شرک کی نفی ہو گئی، اسلام کا خلاصہ ہو گیا. ہر طرح کا شکر و تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے. کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ہمیں کچھ دے نہیں سکتا، کوئی ہم سے کچھ لے نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا. جو کچھ ہم کو ملا ہے یا کسی کو ملا ہے، دینے والا اللہ ہے. شکر کا مستحق وہی ہے، وہی ہے تنہا. ہر طرح کے شکر، ہر طرح کی حمد کا، تعریف کا کوئی دوسرا نہیں. اسی کا نام تو اسلام ہے. ہم دوسروں کو کیوں شکر ادا کریں، دوسروں کو کیوں حصہ دار بنائیں؟ سب کچھ دینے والا اللہ ہے. رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کو پال رہا ہے، اس کا مالک ہے. رحمان رحیم مالک یوم الدین کو قاعدے سے وہ پیش کریں، کوئی کام نہیں دینے والا. تو بخود شرک وہ ہو جائے گا. اور قرآن کی اس طرح کی آیتوں کا انتخاب کریں اور کہیں کہ بھائی اگر جس طبقے کے لوگ ہوں
ان کے उलमा की बातें भी जरा निकाल लें, है ना। अगर बरेलियों का है तो उन लोगों आजकल बहुत सी गलत बातें राइज हैं, लेकिन उनके बड़ों ने और उनसे रोका है बहुत सी गलत बातों से। ढोल बाजा ताशा जो मुहर्रम का मौका चल रहा है, इसमें उनके बड़ों ने रोका है ना। इसी तरह से अगर देवबंदी हल्का है तो वहाँ उन्हीं की किताबों से लेकर और उन्हीं के तर्जुमों से लेकर बात करें। जी, तो कल इंशाल्लाह गजाला पढ़ेंगी। हाँ ठीक है, बशर है ना। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।